تحریک پاکستان کی جب بھی بات کی جاتی ہے تو سر سید احمد خان کا نام جو ہے ہمیشہ یاد رکھا جاتا ہے۔ قوم بنانا بقول علامہ اقبال کے قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں کچھ بھی نہیں۔ ہمارے صدور مملکت جو ہیں وہ طوائفوں اور بڑبوں کو ہر سال تمغہ حسن کارکردگی دیتے ہیں۔ تنزلی کا شکار ہے ملک اور معاشرت بھی اور معاشرہ بھی۔ وہ کتاب میں بھی لکھا تھا انہوں نے کہ جو عورت کوٹھے بناتی ہے اسے ہم طوائف کہتے ہیں، اور جو اسٹیج بناتی ہے اسے ہم فنکارہ کہتے ہیں۔ کام دونوں کا ایک ہی ہے۔ کرتے ہیں جدید دور ہے، کتابوں سے دوری ہوتی جا رہی ہے۔ جو ہمارے پرانے ہیرو تھے تحریک پاکستان کے، جنہوں نے قیام پاکستان میں اپنی جانیں دیں، بڑوں سے نہیں، بچے بچیاں 5 سال کی، 7 سال کی، 6 سال کی، 3 سال کے بچے، ان سے جنسی زیادتی کی جاتی ہے۔ اس سے 75 سال میں حکمران آئے، ان میں سے کسی کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ اللہ نے ہدایت نہیں دی کہ وہ اس ملک میں نظریہ پاکستان کی حفاظت کر۔ تمام ان کی جو سائنسی ترقی ہے ان قرون اولیٰ کے مسلمان سائنسدانوں کی تحقیق پہ بحث کرتی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، ہم ڈیرہ میں خوش آمدید۔ ناظرین، تحریک پاکستان کی جب بھی بات کی جاتی ہے تو سر سید احمد خان کا نام جو ہے ہمیشہ یاد رکھا جاتا ہے۔ جس طرح انہوں نے جو ہے علی گڑھ یونیورسٹی کا قیام کیا، مسلمانوں کو جو ہے پستی سے نکال کر جو ہے ایجوکیشن کی طرف لے آئے۔ آج ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ ان کے پر نواسے سید میم اسد اللہ خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو ڈیرہ اسماعیل خان میں آج آئے ہوئے ہیں۔ ان سے جانتے ہیں کہ وہ سر سید احمد خان کے مشن کو کس طرح آگے لے کر چل رہے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر یہ بتائیں کہ ڈیرہ اسماعیل خان آ کر آپ کو کیسا لگا اور آپ کا کیا مشن ہے؟ مجھے تو ہر شہر میں جا کے اچھا لگتا ہے، اور اس لیے کہ اول تو میرا فوکس جو ہوتا ہے وہ میری جو مقصد حیات ہے، یعنی قوم کو قوم بنانا، جو بکھرا ہوا ارادہ ہے ہمارا پاکستانیوں کا، اس کو ایک قوم بنانا بقول علامہ اقبال کے قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں کچھ بھی نہیں۔ اور ہم لوگ مذہب سے محترم بہت دور ہو گئے، کوسوں دور چلے گئے۔ یعنی عوام کی سب کی بات نہیں کر رہا میں، لیکن اکثریت جو ہے قوم بحثیت مجموعی کہنا چاہیے، وہ مذہب سے بہت دور چلی گئی ہے۔ ہمارے ملک میں 75 سال میں تنزلی کا شکار ہے ملک اور معاشرت بھی اور معاشرہ بھی۔ یعنی آپ معاشیات اور سیاست کو، سیاست میں ہمارے ہاں سوائے غنڈہ گردی کے اور پیسے کے کچھ نہیں ہے، اور معاشرت میں ہمارے یہاں عالم یہ پہنچ گیا ہے کہ اب بڑوں سے نہیں، بچے بچیاں 5 سال کی، 7 سال کی، 6 سال کی، 3 سال کے بچے، ان سے جنسی زیادتی کی جاتی ہے، انہیں قتل کر دیا جاتا ہے۔ یعنی یہ بربریت کی انتہا ہو گئی ہے۔ اساتذہ کو اپنے ذمہ داریوں کا احساس نہیں ہے، پروفیسروں کو، کالج یونیورسٹیوں کے۔ آپ دیکھیں پشاور یونیورسٹی میں پروفیسر پکڑے گئے ہیں جو اپنے طالبات کو ڈرگ سپلائی کرتے تھے۔ کراچی میں پروفیسر پکڑے گئے ہیں جو اپنی طالبات سے غیر اخلاقی حرکتیں کرتے تھے۔ اس طرح پشاور میں اور بہت سی جگہ پہ اسلامیہ کالج بہاولپور، ڈیرہ غازی خان میں اسکینڈل ہوئے نکلے ہیں۔ تو یہ ہمارا معاشرتی پستی کی انتہا سے گزر گئے ہیں اب۔ تو میں چاہ رہا ہوں کہ اب جتنے 75 سال میں حکمران آئے ان میں سے کسی کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ اللہ نے ہدایت نہیں دی کہ وہ اس ملک میں نظریہ پاکستان کی حفاظت کرتے، اس کو عمل پیدا کرتے۔ نظریہ پاکستان کی بنیاد جو ہے وہ قرآن سنت ہے۔ ہم نے پاکستان اس لیے حاصل کیا تھا کہ یہاں ہم آزادی سے قرآن سنت کے احکامات و ارشادات پہ عمل پیدا ہوں گے، شرم و حیا اختیار کریں گے، لباس میں، بات چیت میں، رہن سہن میں، کھانے پینے میں، رسم و رواج میں، ہر طرح سے۔ لیکن یہاں آج ہر وہ برائی جو قرآن سنت میں بنا ہے وہ یہاں نہ صرف کھلم کھلا ہو رہی ہے بلکہ حکومت کی سرپرستی میں ہو رہی ہے۔ ہمارے صدور مملکت جو ہیں وہ طوائفوں اور بڑبوں کو ہر سال تمغہ حسن کارکردگی دیتے ہیں۔ جیسے عمار کیانی مرحوم نے ایک جگہ تقریر میں کہا تھا، وہ کتاب میں بھی لکھا تھا انہوں نے، کہ جو عورت کوٹھے بناتی ہے اسے ہم طوائف کہتے ہیں، اور جو اسٹیج بناتی ہے اسے ہم فنکارہ کہتے ہیں۔ کام دونوں کا ایک ہی ہے۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا، نوجوان جو ہیں آج کل کے سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں، جدید دور ہیں، کتابوں سے دوری ہوتی جا رہی ہے۔ جو ہمارے پرانے ہیرو تھے تحریک پاکستان کے، جنہوں نے قیام پاکستان میں اپنی جانیں دیں، آج کی وہ آخری نسل ہے، میں سمجھتا ہوں، جو ہم 90s کی نسل میں تھے، جو ہم معاشرت علوم پڑھتے تھے، آج کی نسل میں وہ چیز ہمیں نہیں دیکھی جاتی۔ نظریہ پاکستان کو بھول گئے ہیں۔ آپ ان کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ بات یہ ہے کہ یہ اس میں قصور طلباء طالبات کا نہیں، قصور ہماری حکومتوں کا ہے۔
یا ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں ان کا ہے. انہوں نے ان کو اس سے بالکل بے بہرا کر دیا، دور کر دیا ہے. اور طلبہ طالبات کو چاہیے کہ وہ کتابوں کی طرف آئیں، اچھی کتابوں کی طرف، دینی کتابوں کی طرف، اسلامی تاریخی کتابوں کی طرف. آج یورپ کی جو تمام ترقی ہے وہ قرون اولیٰ کے مسلمان سائنسدانوں کے جیسے رازی سے، ابن رشد سے، اور کئی ہیں. ایک کتاب چھوٹی سی ہے 10 مسلمان طبیب اور سیاستدان. تو وہ اگر آپ پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوا کہ اب یورپ مانتا ہے اس بات کو کہ تمام ان کی جو سائنسی ترقی ہے ان قرون اولیٰ کے مسلمان سائنسدانوں کی تحقیق پہ بحث کرتی ہے. لیکن ہم نے اس کو سب کو بڑھا دیا. ہمارے یہاں تعلیم ہے، نہ تربیت ہے، نہ وہ سائنس کی لگن ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے مسلمانوں کو کہ تلاش کرو، میں نے خزائن چھپا رکھے ہیں جنگلوں میں، پہاڑوں میں، سمندروں میں، دریاؤں میں، ریگستانوں میں، زمینوں میں. ان کو کیسے تلاش کریں گے بغیر سائنس کی تعلیم کے؟ ہم پیٹرول اور گیس نہیں نکال سکتے بغیر سائنس کے. تو یہ سب چیزیں جو ہے یہ کوئی ہمارا مولوی بتاتا نہیں، کوئی آتا نہیں. جو مدرسے ہیں وہاں صرف ہل کے قرآن شریف پڑھنا سکھاتے ہیں یا مار پیٹ کرتے ہیں. وہاں بھی بد اخلاقیاں ہونے لگی ہیں. ہمارے نوجوانوں کا، وہ طلباء ہوں یا طالبات ہوں، جب تک ان کا کردار پاکیزہ نہیں ہوگا، قرآن سنت کے مطابق نہیں ہوگا، وہ کوئی ترقی نہیں کر سکتے، چاہے آسمان سے تارے توڑ رہا ہے. بہت شکریہ ہم ڈیرہ کو وقت دینے کے لیے. سید محمود اسد اللہ صاحب کا ایک بہت خوبصورت میسیج ہے نوجوانوں کے نام کہ اگر وہ قرآن و سنت پر عمل کریں گے، اچھی کتابیں پڑھیں گے، اپنی جو ہے بزرگوں کا احترام کریں گے اور تحقیق کریں گے تو یقیناً پاکستان کی ترقی میں بھی آگے بڑھیں گے اور ان کا علم میں بھی اضافہ ہوگا. اپنے میزبان صاحب سہیل کو اجازت دیجیے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.